अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पीटीआई को 8 सितंबर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिलना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी। सानिया 9 मई का कलंक और बानी पीटीआई के तल्ख बयानात के बावजूद पीटीआई को ये मौका मिला कि वो फिर से सियासी स्पेस हासिल करे। इस हकीकत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स ने तस्लीम भी किया और इंतहाई मोहतात अंदाज में तकारीर की गई, मगर पीटीआई के हॉकिश रहनुमाओं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस जलसे में इदारों और आला ओहदेदारों के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल करके साबित किया कि उन्होंने सानिया 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद से ही ये तवक्को की जा रही थी कि जल्द कोई रद्द अमल दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात पीटीआई के कई रहनुमाओं, जिनमें शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से किसी रहनुमा ने भी कोई नाजेबा जबान इस्तेमाल नहीं की, बल्कि बैरिस्टर गौहर ने तो कल गंडापुर की बदजुबानी पर सहाफियों से माफी भी मांगी, जबकि पार्लियामेंट हाउस से बाहर होने वाली गिरफ्तारी भी एक इशू बन चुकी है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट के अहाते से होने वाली गिरफ्तारियों पर एक्शन लेते हुए ऐलान किया और कहा कि इस पर हर सूरत स्टैंड लेना पड़ेगा, हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। स्पीकर ने गुज़िश्ता रात के वाक़यात को पार्लियामेंट पर तीसरा हमला करार दिया, जबकि इस बारे में हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ कदरे मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि कल जो हुआ, जो इल्जामात सामने आ रहे हैं, ये पूरे आइन, पूरी पार्लियामेंट पर बहुत संजीदा हमला है। गुज़िश्ता रात कई घंटों तक अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से भी मुत्तज़ाद इत्तलात आती रहीं। गंडापुर को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, मगर अली अमीन गंडापुर के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से सवालात जरूर खड़े हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह जलसे में इदारों के खिलाफ जहर उगला, क्या किसी भी सूबे के वजीर आला को इसके बाद भी अपने ओहदे पर फाइज रहने का हक हासिल रहेगा? इस सारी सूरत हाल पर जिस सियासी तदब्बुर की जरूरत थी, बानी पीटीआई फिर उससे महरूम दिखाई दे रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा वो आज से पार्टी को हिदायत देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं की जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने उनको धोखा दिया, वो एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इजाजत मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे, यानी पार्टी चेयरमैन को भी ये कह रहे हैं। 8 सितंबर से लेकर अब तक की सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। क्या पीटीआई के रहनुमाओं ने जलसे में ऐसी जबान इस्तेमाल करके सियासी खुदकुशी का इर्तिकाब किया? गंडापुर ने हालात की संगीनी को जानते हुए भी पीटीआई को इस सियासी खुदकुशी की तरफ क्यों धकेला? पीटीआई के मारूज में कदरे मोहतात सियासत करने वाले बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन की गिरफ्तारी से क्या पीटीआई को मुकम्मल तौर पर हॉकिश रहनुमा तो हाईजैक नहीं कर लेंगे? क्या गंडापुर की हिमायत करके बानी पीटीआई खुद अपनी जमात की सियासी कब्र खोदने के अमल को तेज तो नहीं कर रहे? माफी मांगने वालों को पार्टी छोड़ने का हुक्म देकर बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर जैसे सियासतदानों को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाना चाह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट से हर तरह की बातचीत खत्म करके क्या बानी पीटीआई अपनी पार्टी को सियासी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर इंक़िलाबी पार्टी बनाने की राह पर चलाना चाह रहे हैं? और सबसे बढ़कर सानिया 9 मई के बाद क्या अब 8 सितंबर भी पीटीआई को हॉन्ट करता रहेगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। आज कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास भी रहे और वहां भी यही मामलात और इन्हीं पर तुंदो तेज बयानात सामने आते रहे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और अबसार आलम साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आपके सामने रखेंगे। 8 सितंबर का जलसा और गंडापुर की जहर अफशानी, अरकान असेंबली की गिरफ्तारियां और स्पीकर का एक्शन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मौका इरादतन जाया कर दिया? हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर मुश्किल में है गुज़श्ता कुछ अरसे से। वजह उनका अपना सियासी किरदार और बयानात भी हैं, मगर जो एक मौका मिला कि आप जलसा करें, फ्यूचर की बात करें, सियासी तौर पर मुफाहिमत की बात करें, आगे बढ़ें, क्या इंटेंशनली उसको जाया किया गया है गंडापुर साहब की जानिब से? अच्छा, ये आपने जो कहा है कि ये जाया किया गया, तो व्हाट डू यू मीन बाय पीटीआई? के सवाल आपका ये है कि स्पीकर का इलेक्शन, क्या पीटीआई ने सियासी मौका इरादतन जाया किया है? तो व्हाट डू यू मीन बाय पीटीआई? इस स्टेज पे उनकी फैमिली है, उनकी बेगम है, उनकी हमशीरा हैं, वो हैं, या पीटीआई एज जमात? हसन निसार साहब, पीटीआई एज जमात और 8 सितंबर का जलसा, वहां से दी गई गुफ्तगू? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। या उनके ओहदेदारान
جن کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے گریبان ہے، اور دوسری بات یہ کہ سیاسی ماحول ہے کہاں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جی سیاسی موقع پاکستان میں سیاسی موقع اور سیاست موجود ہے. پاکستان اس وقت پریکٹیکلی بز کشی کا میدان ہے. بز کشی کیا ہوتی ہے وہ پڑھ کے دیکھ لینا، کسی سے پوچھ لینا، اگر ہیں اپنا یہاں دوستوں کو پتا ہے تو وہ ان سے. سر سیاسی ماحول نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے، وہ حکومت نہ کر رہی ہوتی. اچھا سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ حکومت اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ سیاسی ماحول ہوتا ہے. اچھا الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد حکومت ملی، ووٹ کے ذریعے آئے، تو ظاہری بات ہے سیاست ہو رہی ہے، جمہوریت ہے، حکومت ہے. وہ تو دیکھو نہیں، آپ کہہ لیں آپ کی مرضی ہے، میں تو آئی کانٹ اسٹاپ یو، لیکن پاکستان میں تو زبان زدیں عام ہے، فارم 47 اور فلانا ٹپکانا، جو کچھ ہوا ہے پتہ ہے. لوگوں کا تاثر تو یہی ہے. یہ سیاست اس طرح ہوتی ہے. یہ بزکشی کا میدان ہے. کون لوگ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پارٹی کدھر ہے؟ آپ بات کر رہی ہیں کہ جی وہ سیاسی موقع ضائع کر دیا. کس نے؟ عمران نے، ان کی ہمشیرہ نے، ان کی بیگم نے، یا ان دونوں میں سے کسی کی ٹیم نے، یا ان سب لوگوں نے جن کے ہاتھ ایک دوسرے کے سر پی ٹی آئی عوام کی ایک جماعت ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو 18 کے بعد آر ٹی ایس بھی بیٹھا تھا، لیڈر بھی قید میں تھے، اندر باہر بھی آتے جاتے رہے، سب کچھ ہو رہا تھا، حکومتیں بھی چلی، سیاست بھی ہوئی، اور سب کچھ ہوا. کچھ مختلف نہیں ہو رہا ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے بھی ماضی میں کرتے رہے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں تو میں تو اسی لیے نہ پاکستانی سیاست کو سیاست سمجھتا ہوں، نہ جمہوریت کو کبھی جمہوریت مانا ہے، اور نہ میں سیاست. مگر حسن صاحب ایک جلسے کے ذریعے آپ سیاسی پیغام دے سکتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو نئے سیکرٹری جنرل بنے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور بات کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بات اس جلسے سے بھی کہی جا سکتی تھی، سی ایم کے پی کی طرف سے بھی کہی جا سکتی. دیکھیں بات سنیں جی نہیں سنیں، ایک بات ہے، ہر پارٹی کا جیسے ہر انڈیویجول کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک مزاج بن جاتا ہے. صحیح. پیپلز پارٹی کا اپنا، اب کیا لوگ شرارتن کہتے ہیں نون لیگ کے بارے میں پٹواری، ٹپیکل، بہت خوبصورت ہے یہ لفظ ان کے لیے. اچھا جیلا وہاں جیلا ہوتا. اب پی ٹی آئی کا ایک خاص مزاج ہے، اس کو کیا کہیں؟ اس کو میں اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ گرم دماغ ٹھنڈے فیصلے نہیں کر سکتے. ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کے مطابق ہوا ہے جو کچھ ہوا. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، ٹاپ لیڈرشپ کا بھی یہی مزاج ہے. درست. افتخار صاحب، گرم مزاج کہا ہے حسن صاحب نے پی ٹی آئی کا، اور دوسری جماعتوں کے بھی مزاج ہیں، ہر جماعت اپنے مزاج سے پہچانی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور پھر اس کے بعد کا جو وقت ہے، یہ جو گرم مزاجی ہے، اور یہ جہاں اب آگے یہ جو جلسہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، 9 مئی کو اپنے خلاف وہ سازش کہتے رہے ہیں، جو 8 ستمبر کو ہو گیا ہے، اور اس میں جو زہر افشانی ہے اب اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ ہم یہی کہہ دیں کہ ان کا مزاج گرم ہے، ان کا کردار ہے، تو چلیں جی برداشت کریں، ایسے ہی چلنا ہے سب نے. میرے خیال ہے گرم مزاج کے ساتھ پارلیمانی سیاست نہیں ہو سکتی. اور میں بطور صحافی گنڈا پور صاحب کے ان خیالات سے اتفاق نہیں کرتا جس کا انہوں نے تذکرہ کیا میری برادری کے بارے میں. میری برادری میں خامیاں ہو سکتی ہیں، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور کوئی برادری پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن جن لفظوں کو انہوں نے چناؤ کیا کہ نوٹ وکھا دے میرا موڈ بنے، مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا. اور میں پروٹیسٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب سمجھیں گے ہمارے اس پروٹیسٹ کو. مجھے ان کی سیاست سے کوئی لین دین نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ سب کو لفافہ کہیں اور 2 آدمیوں کو کا نام لے کے ان کو کہیں کہ وہ اچھے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. گرم مزاجی اگر آپ میں ہے تو گرم مزاجی دوسرے لوگوں میں بھی ہوگی، اور میں بخوبی سمجھتا ہوں کہ گرم مزاجی کی کھیل کیوں ہو رہی ہے. اچھی بلی سیاسی صورتحال کو تباہ کرنے کی جو سازش ہے یہ بہت خوفناک ہے. کل غائب رہے تو اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چند کتھاں گزاری ہے رات ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاست اب اس قسم کی ہوگی جو ہو رہی ہے؟ آج جو غلط حرکت ہوئی کل رات، آج اسپیکر نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور واضح کیا کہ اراکین اسمبلی کو ایسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں دیتے رولز آف بزنس، اخلاقیات. اور انہوں نے ایکشن ڈیمانڈ کیا، آئی جی کو طلب کیا اور پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے نام دیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. یہ ہے جمہوری عمل. لیکن پھر سینٹ میں کیا ہوا؟ سینٹ میں پھر کوشش کی گئی کہ ایک شدید ہنگامہ ہو اور اسپیکر کو ایک رکن کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کرنی پڑی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ اب یہ کہا گیا کہ میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بانی پی ٹی آئی کا بیان ہے جو انہوں نے صحافیوں کو دیا. اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ارشد شریف کے قتل کا اوپن ٹرائل کیا جائے. کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جو جلسہ کیا اس میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تنقید کا نشانہ بناتے موجودہ وفاقی حکومت کی نااہلیوں کو، ان کی کمزوریوں کو، ان کی غلط اقتصادی پالیسیوں کو، ان کی بیڈ گورننس کو. وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکا رہے تھے اور آپ اس کو دھمکا رہے ہیں. آپ سیاست کس قسم کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں مانے لیتا ہوں اپنے دوست، اپنے سینئر اور اپنے استاد کی بات کہ آپ گرم مزاج ہیں، لیکن یہ گرم مزاجی کو قابو رکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس گرم مزاجی میں سب کچھ ہی اتنی تپش اختیار کر لے کہ اس میں سب جل جائیں. میں اس سے ڈرتا ہوں. آج جو کل رات پارلیمنٹ کے باہر ہوا افسوسناک تھا، جو آج سینٹ کے اندر ہوا وہ افسوسناک ہے، اور یہ جو بیان ہے یہ اس سے زیادہ افسوسناک ہے کہ ذرا نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. آئی پروٹیسٹ اٹ. یہ میری دوست کو پسند نہیں آ رہی بات. پروٹیسٹ کر الفاظ اس کی گھٹیا زبان کو، کیونکہ یہ نہیں، زبان گھٹیا نہیں ہے، گرم ہے. گھٹیا نہیں ہے، گرم مزاجی ہے. گھٹیا نہیں ہے، اقتدار بول رہا ہے. گھٹیا نہیں ہے، 2/3 میجورٹی آف اے پروونس بول رہی ہے. گھٹیا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا. غائب رہے ہیں، کل بڑی باتیں ہوتی رہیں پر اب وہ تو سوال اٹھا دیا کسی نے، چند کتھاں گزاری ہے رات میں، سوال تو آ گیا. تو میں ایز اے پاکستانی مطالبہ کرتا ہوں، خدا کے واسطے پاکستان کو تباہ کرنے کی جو اسکیم ہے اس میں حصہ مت ڈالیں. پاکستان کے غریب عوام کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کوئی پروگرام لے کے آئیں، مل کے چیزوں کو چلائیں، اور اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر نقصان سب کا ہوگا. ٹھیک ہے زیغم صاحب، پارلیمانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. یہ جو سی ایم کے پی ایک دن دھمکاتے رہے، سب کو، کسی کو نہیں چھوڑا جو زبان کے جوہر دکھائے، اور اگلے دن وہ ایسے غائب ہوئے کہ خود ان کی جماعت کے لوگ اور حکومتی لوگ ان کی تلاش میں لگے رہے، مگر آج بھی وہ سامنے نہیں آئے کہ وہ کہاں تھے. یہ گنڈا پور صاحب نے ارادتاً جو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہاں جو کوئی سین وائسز تھیں جو کچھ نہیں کر رہی تھیں ان کو پارلیمنٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں یا جو افضل مروت صاحب نے کوئی گفتگو ایسی نکل کی. یہ جواز تھا کہ کوئی آواز ہے جو گفتگو کرنا چاہتی، پارلیمان کے ذریعے بات کرنا چاہتی ہے، ان کو اریسٹ کیا جائے، اور جو ایسے لوگ ہیں گنڈا پور صاحب جیسے، ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کہتے اور کرتے رہے. دیکھیں، گنڈا پور نے اپنے طور پر کہا یا اجازت سے کہا، وہ پارٹی کے بہاف پہ بول رہے تھے یا نہیں بول رہے تھے، اس پر تو آج کلیئرٹی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آ گئی کہ وہ جو کچھ بول رہے تھے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ہی آواز تھی، اور وہ ان کو ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ان کو یہی کچھ کہا گیا تھا. زیغم صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، ایک سیکنڈ. تو پھر اس 8 ستمبر کے جلسے کا پی ٹی آئی کا مقصد کیا یہی کچھ کہنا تھا، یہی پیغام دینا تھا؟ پورا ہو گیا مقصد؟ میرے خیال میں اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ کم از کم عمران خان، اور ظاہر عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں، یہ جلسہ اسی طرح سے چاہتے تھے، یہی پیغام دینا چاہتے تھے، اور موبلائزیشن کا آغاز اس جلسے سے کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کے سوال پر میں جاؤں فریمنگ پر، تو جو سیاسی موقع ان کو دیا گیا ہے وہ سیاسی موقع مائنس عمران خان ہے. ان کو جو موقع دیا گیا ہے
KP में हुकूमत दी गई है। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था, तकरीबन नामुमकिन था कि KP में PTI को हुकूमत ना दी जाए, बाहर रखा जाए। उनको अपोजिशन में शामिल होने की इजाज़त दी गई और इस इलेक्शन के बाद, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उनके लीडर्स को बड़ी तादाद में रिहा किया गया। लेकिन इस पैकेज में इमरान खान शामिल नहीं हैं। तो ये एक न्यू नॉर्मल इस अरसे में इस्टेब्लिश हो रहा है। इमरान खान 14 महीने से जेल में हैं और तकरीबन 4-6 महीने इस हुकूमत को हो चुके हैं। इमरान खान के बगैर सिस्टम चलना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ इमरान खान को और उनकी जो कोर है, जो PTI की कोर है, जिनको वो अपने नज़रियाती लोग कहते हैं, उनको किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इमरान खान जेल से मुसलसल दबाव डालते रहे हैं, कहते रहे हैं अपने साथियों को कि जलसा करो, जुलूस करो, बाहर निकलो, और उनमें से बहुत से लोग बहाने बनाते रहे हैं। 5 बार जलसा कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद इस जलसे की इजाज़त मिली, तो इस जलसे को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि यहाँ से मोबिलाइजेशन शुरू की जाए, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए और उस दबाव डालकर मतलूबा नताइज हासिल किए जाएं। तो हमने देखा एक तरफ से तो उन्होंने डोर ओपन भी किया हुआ था, उन्होंने खुद कहा कि 5 बंदे जो है वो राब्ते में भी थे, और दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे थे कि वो सालियत का पैगाम भी दें और कुछ दबाव भी हो ताकि इससे कोई रास्ता निकल सके। मेरा ख्याल है अभी इस जलसे के बाद वो अगर मौका था गुफ्तगू का तो वो बहुत दूर चला गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। अब उनको मोबिलाइजेशन पर ही इन्हिसार करना होगा अगर वो कर सकते हैं तो। अब जहां तक तकरीर की बात है, देखिए तकरीर के 2 पहलू हैं। एक अखलाकी पहलू है जिसकी हम मजम्मत कर सकते हैं, इफ्तिखार साहब ने अभी मजम्मत की, जिसकी सियासी तौर पर जिसको काउंटर किया जा सकता है, और दूसरा पहलू है कानूनी, कि जहां पे कानून तोड़ा गया है तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और रूल ऑफ लॉ जो है उसको अप्लाई किया जाए। उनके खिलाफ केस कर भी दिया गया है, लेकिन होल सेल पकड़ धकड़ PTI के लोगों की, खास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस की, और इस अंदाज में कि खुद पार्लियामान की तौहीन हो जाए, मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। और ये इम्तिहान है कस्टोडियन ऑफ द हाउस का, बिल्कुल। यानी पार्लियामेंट का जो निगहबान होता है, जो कस्टोडियन होता है, वो स्पीकर होता है, और ये स्पीकर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और अब तक जो मेरी राय रही है अयाज सादिक साहब के बारे में, मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है, और जितना मैंने पार्लियामान को देखा और करीब से देखा है, मैंने उनको एक बहुत अच्छा लीडर पाया है जिन्होंने पार्लियामान को मौसर तौर पर चलाने की कोशिश की है इंडिपेंडेंटली। ठीक। अब आज उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या पाकिस्तान के सबसे रेस्पेक्टेड हाउस की, जो सही माने में 26 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होना चाहिए, क्योंकि उस हाउस में यह समझा जाता है, और उनका बिल्कुल एक स्विफ्ट एक्शन रहा। IG साहब को तलब किया गया, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, जो फौरी तौर पर वो इक़दाम कर सकते थे, उनकी जानिब से आज लिए गए हैं इसको। अब ये बात है कि कैसे वो इसको सी थ्रू करते हैं, कैसे उसको आगे लेकर जाते हैं, और कैसे वो इंश्योर करते हैं कि ये रूटीन न बन जाए, क्योंकि अगर ये हो गया तो इस तरीके से तो फिर बस ये तो एक थाने की एक्सटेंशन होगी। बिल्कुल सही। कि थानेदार उठेगा और पार्लियामेंट में घुसेगा, फिर पार्लियामेंट की क्या तौकीर बचेगी? पार्लियामेंट पहले ही बहुत बेतौकीर हो चुकी। ठीक हो गया जगम साहब, बाहर वालों ने भी की और पार्लियामेंट वालों ने खुद को भी किया। दुरुस्त हो गया। मेरे ख्याल है जैसी भी पार्लियामान है उसकी डिग्निटी का एहतराम होना चाहिए। जैसे भी नहीं सर, उसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, और ये पार्लियामेंटेरियंस का ही काम है कि इसकी इज्जत को ऊपर रखें। अब सार साहब 73 के आइन के बाद बहुत से वुज़रा आला वफाक के खिलाफ बोले भी, खिलाफ सियासत भी करते और वफाकी हुकूमतें भी वुज़रा आला के खिलाफ कार्रवाइयां करती रही। किसी वजीर आला को गिरफ्तार नहीं किया गया। अता मेंगल साहब गिरफ्तार हुए गवर्नर राज के बाद। गंडापुर साहब जिस तरह मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो उनकी जमात की पॉलिसी या हिकमत अमली भी है, अब इस वजीर आला की गद्दी पे रहना आपको लगता है मुमकिन रहेगा? लंबा अरसा उनके लिए टाइम गुजार पाएंगे यहाँ पर, जिस तरीके से वो हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जिस जमात को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका तो कल्चर यही है, वो रहेंगे जब तक जमात वो चाहती है। आज इमरान खान की आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी जेल से? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिसने भी मजम्मत की है मैं उस अलीमीन गंडापुर के बयान की मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। पहले तो चेयरमैन निकालेंगे फिर अपना निकाल दे, बिल्कुल चेयरमैन को भी निकालेंगे और पता नहीं किस किस को निकालेंगे, लेकिन चेयरमैन तो असल तो मंबा वही है ना जहाँ से ये आतिश फिशां का लावा जो गर्म आप बात कर रहे थे,
गर्मी तो वहीं से निकल रही है ना इस मुल्क। आप देखें वो तो हसन साहब ने आज नाम दे दिया है कि वो पटवारियों जियालों के साथ इनको गर्म मिजाज इनकी खुसूसियत उन्होंने अच्छा आसानी कर दी हम सब के लिए। नहीं फिर ना मिलते ना एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते। पिछले हफ्ते कल तक कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, आज कह रहे हैं कल फिर कह दें करेंगे। अभी अगले हिस्से में मिजाजी दिखाएं ना, खड़े हो ना, हौसला करें, खड़े हों। फिर क्यों कहते हैं मुज़ाकरात करें? कितने उनके स्टेटमेंट दिखाऊं जिसमें उनकी मुनाफकत अयां होती है। मुनाफकत को गर्म मिजाजी कहते हैं तो ठीक है, बाहर बढ़ के मारो, नीचे अंदर जाके पाँव पड़ जाओ। बताए ना अलीमीन गंडापुर कहाँ था, ये नहीं बताया सब कुछ। चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया, वाडा साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे पैटीज खा के चले गए, अब ये पता नहीं है किसने खिलाए। उसकी अपनी पार्टी के लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और जहाँ तक आपने खान साहब की बात की है तो मैंने आपको बता दिया है, कल तक इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करनी थी, आज मना किया है। और कल्चर गंद का और घटियापन का जो उन्होंने, जिसका इफ्तिखार साहब ने जिक्र भी किया कुछ अल्फाज का, कुछ नहीं भी किया, जो नंगा करने की बात की उन्होंने, आपने देखा लोगों के चेहरे कितने हंस रहे थे उनके इर्द गिर्द जो खड़े थे। कोई शौक में गया, कोई शर्मिंदा हुआ। उनको जो प्रमोट करने वाले हैं सब ने, जो उनको पिछले 12-14 साल में प्रमोट करते रहे, किसी ने शर्मिंदगी का इजहार किया इन अल्फाज पे। कहते हैं हाँ ये जलसों में हो जाता है ऐसे। मैंने तो सोचा था प्राइवेटली लोग गंदी गलत बातें क्या काम करते हैं। जलसा इज़ पब्लिकली लोग ज़रा महज़ब होने की कोशिश, ना भी हो तो महज़ब होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब देख रहे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, बड़े देख रहे होते हैं, औरतें मर्द सब देख रहे होते हैं। तो इंसान पब्लिकली थोड़ा सा महज़ब रहने की कोशिश करता है। मुआशरत यही है, इंसान ने यही सीखा है कि मुआशरे के कुछ उसूल है, मुआशरती जानवर है। मुआशरे में रहना है तो थोड़ा सा किसी कायदे कानून में रहना है, प्राइवेटली आप जो मर्जी करते रहे। अब साहब यहाँ तो कहा पता है कलामी की इजाजत अगर दें मुझे, मैं एक चीज अभी यहाँ शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, 2012 की थी, और खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया, आपने हंसने की बात की, मैं उस वक्त बैठी कमरे में अपने सोच रही थी। वो खवातीन मखसूस नशिस्तों पर जो आती है उन पर कॉमेंट कर रहे थे कि मेरे ऊपर खवातीन एतराज कर रही है मखसूस नशिस्तों वाली। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन के थ्रू है मखसूस, मुझे पता है ये कैसे आती है। तो आई वॉज थिंकिंग हमने कितना सफर तय कर लिया। वो 2012 की बात है, पास खड़े चंद लोग हंस रहे हैं, मीडिया उसको टीवी पे दिखा रहा था। आज 12 साल बाद कल्चर बन गया। नॉर्मली हम लोग ऐसी बात पर हंसते हैं जहां किसी की तज़हीक हो और उस मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। एहसास नहीं हुआ गलतियां सबसे हुई सारे अरसे के अंदर। जाहिर है आप हुई हैं सबसे, लेकिन ये तो इसको तो फरिश्ता बना के पेश किया गया, मुर्शिद बना के पेश किया गया, मसीहा बना के पेश किया गया, मदीने की रियासत ये बनाएगा, वलीउल्लाह ये है। तो इसने कभी करप्शन नहीं की। सबसे पहले लाइन में जो खड़ा हुआ है करप्शन के ख़िलाफ़ माफ़ी मांगने के लिए नए एनआरओ के तहत, उसका नाम इमरान खान है। किस मुनाफकत को मैं यहाँ पे एक्सपोज करूँ, और जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको ये सब नज़र नहीं आता। मुख्तसरन इस जलसे ने सियासी स्पेस बढ़ाई या ज़ाया कर दी है? नहीं, देखें जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तो साथ ही खड़े हैं। मुझे फॉलोअर, देखें हिटलर भी बहुत पॉपुलर था। पॉपुलैरिटी तो किसी के सही या गलत होने का सबूत नहीं है ना। ठीक है, आप इस बात को, मैं इस बात पे तो डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं हम पहले ही वो डीएनए पे हमारे पे क्वेश्चन होता है। इस शख्स ने आके पिछले 14-15 साल में और इसको बनाने वालों ने इस मुल्क की लुटिया डबो दी है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, कुछ वाकई नंगा करते। वापस आते हैं इसी की कंटिन्यूटी में हमारी गुफ्तगू, एक ब्रेक लेते हैं। तो फिर आगे क्या, किस तरीके से मामला, जहां दो कुव्वतें आपस में आमने सामने खड़ी हैं, तो ख्वाहिश और चाह क्या है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां से दिए गए बयानात और फिर जो रद्द अमल और जवाब आ रहा है। क्योंकि आज जब कौमी असम्बली और सेनेट के फोरम पर गुफ्तगू हुई तो जो साथ के दूसरे जमातों के सियासी रहनुमा थे उनका ये कहना था जो कुछ 8 सितंबर को किया ये उसका रद्द अमल था, ये आउटकम तो होना ही था। इसी मामले पर अगला सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, पानी सर से गुजरने लगा, बानी पीटीआई सबक लेने के लिए तैयार नहीं। आज गंडापुर के हिमायत, एस्टैब्लिशमेंट से हर तरह की बातचीत के दरवाजे बंद। क्या बानी पीटीआई सियासत नहीं इनकलाब की राह अपनाना चाह रहे हैं? ये इनकलाब का लफ्ज यहां हमने लिखा तो है, लेकिन आपको ये कह दें कि इससे मुराद या मतलब हमारे ख्याल में इनकलाब जो हमने पहले भी देखा तकरीब का है, हमने इसको जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इफ्तिखार साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। पहली बात तो कहना चाह रहा हूँ कि डट के खड़ा है इमरान खान, इस पर तो कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। 21 सितंबर को लाहौर के अंदर मोबिलाइजेशन का उसने ऐलान कर दिया। उसने कहा मैं
بات نہیں کرنا چاہتا اسٹیبلشمنٹ سے. یہ بالکل آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا راستہ بالکل بند ہے, اور میرا نمائندہ یہی ہے جو آپ نے سنگجانی میں دیکھا, یہ ہے میرا نمائندہ. اب آپ انقلاب کی بات کر رہی ہیں, بھائی خدا کا واسطہ ہے, انقلاب آنا چاہیے عوام کی بہتری کے لیے, ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے. نوجوان جو لاکھوں کی تعداد میں روزگار کی تلاش میں ہے, انقلاب آنا چاہیے ان کی تربیت کے لیے. وہ یہی چاہ رہے ہوں گے شاید, ان کو ہنر سکھائیں. اگر یہ چاہ رہے ہیں تو 100 بسم اللہ, اس انقلاب کا آغاز 21 ستمبر سے لاہور سے شروع کریں اور اعلان کریں کہ کہاں کہاں پہ ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے کھول رہے ہیں ادارے, کتنا پیسہ لگانے کو تیار ہیں. اور اس کو چھوڑیں, خیبر پختونخوا میں اعلان کر دیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں اس سال 10 لاکھ نوجوانوں کو ان کے ایسے کام سکھا دیں گے کہ ان کو بیرون ملک نوکریاں ملیں, باعزت روزگار ہے. یہ ہے انقلاب میرے لیے. میرے لیے انقلاب ہے اشرافیہ کا خاتمہ. ان لٹیروں سے, ان کی جو دولت ہے جو نجائز ذرائع سے اکٹھی کی گئی ہے, میں کمال ہو گیا. یہ ایک آدمی کی میں نے داڑھی دیکھی, وہ اپنا ایس ایچ او ہے, 100 کروڑ روپے کا مالک. کتنے کا؟ 100 کروڑ روپے کا مالک. کچے میں اس کی ڈیوٹی تھی. 1000 ایکڑ کا مالک, 1000 ایکڑ اس نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی. اور بھائی ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے آپ انقلاب لانا چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اگر آپ لوگوں کو گالی دینا چاہتے ہو, آپ کو لگتا ہے آج 10 ستمبر سے 21 ستمبر کے 11 دنوں میں وہ تبدیلی آ جائے گی؟ میں بھی گنڈا آ سکتی. گزشتہ کافی گھنٹے وہ نہیں تھے تو میں بھی کوئی تبدیلی آ گئی ممکن ہے نا. لوگ پوچھیں نا کہ چندہ کتنا گزاری ہے رات میں, تو ممکن ہے اس رات میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہوں, غربت کے خاتمے کے لیے, کرپشن کو روکنے کے لیے, بہتر گورننس کے لیے, اپنے جو وزراء ان سے ناراض ہیں ان کو منانے کے لیے. یہ بھی تو انقلاب ہو سکتا ہے نا. آپ ایسے انقلاب کو کیوں نہیں مانتی؟ آپ کا انقلاب ہے خون کا, گردن کٹے ہو, گولیاں چل رہی ہوں, تھانے لوٹے جا رہے ہوں, بینک لوٹے جا رہے ہوں, لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہو. اپنے دل کی بات بھی میری بات کہہ کے رکھ دی ہے. واسطہ ہے, ہم ایسا انقلاب نہیں چاہتے. ہم عوام کی بے روزگاری کے خلاف انقلاب چاہتے ہیں, ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے انقلاب چاہتے ہیں, ان کے لیے اچھے اسپتالوں کے لیے انقلاب چاہتے ہیں, ان کے لیے وہ انقلاب چاہتے ہیں جو ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آئے. درست. حسن نثار صاحب, اب تک یہ کہا جاتا رہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے, طاقت اختیار سب ان کے پاس ہے, حکومت کو تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, فارغ ہے حکومت. آج کہتے ہیں جی 6 لوگوں کو کہا تھا کہ بات چیت کی اجازت ہے, آج سے سب کچھ بند کر دیا ہے کہ ہمیں دھوکہ مل گیا ہے, کہ ہمیں تو پیار اور محبت بھی سچا نہیں ملا. تو اب چاہ کیا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی؟ اب اگر بات چیت کسی سے بھی نہیں ہونی تو پھر کیا انقلاب آ جائے گا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ٹین ایج کو تو کئی سال بیت گئے. اب انقلاب کی بات عام طور پہ جہالت کی بات ہوتی ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, انقلاب کو ہم جیسی نیم خواندہ قومیں خام خواہ گلوریفائی اور رومانٹیسائز کرتی ہیں. حالانکہ انقلاب کی جو ریئل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرانے ظالموں کو ریپلیس کر کے نئے ظالم لانچ کرتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ, ہماری اپنی بھی یہی ہے. خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا گیا, یزید نے جنم لیا. سو بنیادی طور پہ انقلاب سے انقلاب نہیں, یہ ایولیوشن ہے. ادروائز اللہ کے کارخانے میں تو سبھی کچھ ممکن ہے نا. بچہ ہوتا ہے معصوم رحم مادر میں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے. پھر ایک پروسیس ہے. اولاد چاہے سیمسن کی ہو یا رستم کی ہو یا ٹارزن کی ہو, فرضی کردار ہے بے شک, تو وہ ظاہر ہے وہ بلوغت میں تو بلوغت کی عمر میں آئے گا نا. تو ایولیوشن ہیومن سوسائٹی میں اس کو ڈیولپ کرنے میں اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, بالکل نہیں. جس کی بھی اولاد ہوگی وہ بلوغت کی عمر میں ہی بالغ ہوگا. ٹھیک ہے. بچپن سے لڑکپن سے گزر کے پھر ادھیڑ عمری, پھر بڑھاپا, پھر موت, ایک سائیکل ہے. سو انقلاب تو اسٹوپڈ چیز ہے, یہ احمقوں کی زبان ہے, جان کی پڑھے لکھوں کی نہیں ہے. جان کی امان پاؤں. تو بھائی کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے سیاست میں انقلاب کی راہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال بھی تو ہے, اس کا بھی کوئی جواب دے دے یار. یار میرا تو کوئی واسطہ یا تعلق رابطہ نہیں ہے, تہاڈا ہے تے تسی وہ پتہ کر لو.
چلیں جی تو ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایکڈیمک بات کی لیکن ہم آپ ان کو جانتے ہیں. اسٹیٹمنٹ سامنے رکھے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور ابصار صاحب کی رائے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابصار صاحب, آپ کی نظر سے بھی بیان گزرا ہوگا جو آج کا تازہ ترین ہے بانی پی ٹی آئی کا. آپ کے خیال میں جلسے کے بعد یہ جو آج کا بیان ہے اور پھر وہ جہاں کہتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, اب کوئی مذاکرات کی بات ہے یا انہوں نے واقعی میں مذاکرات کے دروازے بند کر دیے, وہ دروازے جو کھلے نہیں تھے؟ تو سیاسی مستقبل کیا ہے اور کیا پھر ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے؟ کے پی پاس بچ جائے گا یا ساری سیاسی سپیس شرنک کرنے کی طرف پی ٹی آئی بڑھے گی؟ دیکھیں, سیاسی سٹیج شرنک کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے. بہرحال انہوں نے مذاکرات کا دروازہ, وہ میں ایک میم دیکھ رہا تھا کہ دروازہ بند کیا, نیچے سے سارا کھلا, اوپر سے بند ہے. تو ایسا ہی بند ہے, وہ ہر وقت مذاکرات پہ تیار ہیں جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق تو, لیکن شاید دوسری طرف تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف ثبوت اتنے آ چکے ہیں کہ اب اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں, میں نے آپ کو ایک بات ویسی جو ایک جنرل پرنسپل ہے ہمارے ملک کا, ماضی میں بھی دیکھیں, جب تک سزا نہیں ہو جاتی کوئی کنفرم ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے ہو کر, تب تک کوئی معاملہ طے نہیں ہوں گے, اگر کوئی ہونے ہیں تو. یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے جو میں تاریخ کو پاکستان کی کو جانتا ہوں. جو بھی بات چیت شروع ہوگی نا, وہ سزا کے بعد ہوگی, اس سے پہلے نہیں. اگر سب کچھ بعد میں ہونا ہے تو فی الحال جو پی ٹی آئی کر رہی ہے, آپ کے خیال میں دباؤ جو ڈال رہی ہے, اس دباؤ سے بھی کچھ نکلنے والا نہیں ہے؟ تو گنڈا پور صاحب جو ایک لنک ہے درمیان میں, وہ کس کی طرف سے کس کے لیے کھیل رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اصل میں عادتیں ماضی کی ان کو پڑی ہوئی ہیں کہ گالی نکالو, ٹارگٹ کرو, پریشر ڈالو اور اسی طرح آگے بڑھتے جو آپ کے کام تو فیض نے اور باجوہ نے کرنے تھے. اب یہ سچویشن نہیں ہے. اب کے پی میں کام بھی خود کرنے پڑ رہے ہیں. پوری آپ کی جو ممبران کی تعداد, ان کو ادھر ادھر جانے سے بچانا, سب کچھ خود کرنا پڑ رہا ہے. پیسہ بھی خود ہی اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے اب وہ پریشر تو پتہ نہیں ڈل رہا ہے نہیں ڈل رہا, فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے وہ مزید جو زبان کا استعمال ہے اور جس طرح کے وہ ان کی کاروائیاں ہیں, اس میں جو اس کے ساتھ مکس چیز ہوئی ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے, معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس پہ کیش کر, وہ میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا, شاید آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی, کہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا, جو اس پہ پل رہی ہے, بیکٹیریا ہے جو پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروایا ہے. نفرت پہ پلنے والا بیکٹیریا, پازیٹیوٹی پہ نہیں, محبت پہ نہیں کہ ہم محبت دیں گے, ہم ترقی لائیں گے, ہم یہ بات نہیں ہے. ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم اس کو لٹکا دیں گے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کو غصہ بیچا جا رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں, اور لوگوں کے غصے کو ہی شاید استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. زیغم صاحب, ایک تو بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو گفتگو کی اس میں تو انہوں نے بڑا اس کے ساتھ سب سے گفتگو, سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, اپیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں, ہماری بات سنیں, سب کو ہی کہا ہے انہوں نے. مگر وہاں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دے دیا ہے. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر جلسے کی اجازت دے دی تو کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اداروں کے خلاف زہر اگلیں گے؟ عمران خان صاحب کی جماعت سے ہر بات 2-2, 3-3 صورتوں میں کیوں آتی ہے؟ حتمی طور پر آپ اتنی مشکل میں ہیں, مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں یا مسئلے کو پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ 2 گھنٹے کے فرق سے بیان ہے دونوں کے, سیکرٹری جنرل کا اور بانی کا. جی میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل بننا پی ٹی آئی کا, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا, خود پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھی بات ہے. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, پھر آپ نے کسی دن کہہ دینا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. بھلا کوئی کتنا بھی سین ہو, اگر وہ چاہیں تو وہ فارغ ہے, بالکل ہی فارغ ہے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی بھی بیٹھے اے بی سی ڈی. بدقسمتی سے زرداری پیپلز پارٹی ہیں اور پیپلز پارٹی زرداری ہے. نواز شریف مسلم لیگ ہیں اور مسلم لیگ نواز ہے. خاندانی اور ذاتی ملکیتیں ہماری پارٹیاں ہیں, جمہوری ادارے نہیں ہیں. تو جس دن عمران خان چاہیں گے, سلمان اکرم راجہ اپنی تمام قابلیت, صلاحیت, اہلیت کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوں گے, اپنی وکالت کر رہے ہوں گے, اور تمام جماعتوں کے تمام قابل رہنماؤں کے بارے میں یہی بات ہے.
خاندانی ارکان اب آپ کی رائے اس بات پر کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے سب دروازے بند کر کے انقلاب لانا ہے یا بقول سلمان اکرم راجہ سب سے بات کر کے نظام کا حصہ بننا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میرے خیال میں انہیں وہ کرنا چاہیے جو سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے عائشہ، دنیا میں اس وقت 2500 ایٹم بم موجود ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنے ہیں. ان میں سے کوئی ایٹم بم استعمال نہیں کیا کسی نے. اس میں سے 6000 ایٹم بم جو ہیں وہ روس کے پاس ہیں، جس کو ناراضگی بھی بہت ہے، جو ٹوٹ بھی گیا لیکن بم استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بم جو ہوتا ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے، چلانے کے لیے نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کی اس بات کی، عمران خان کی اس بات کی کہ وہ پہلی بال پر ہی ایٹم بم پھینکتے ہیں. گرم مزاج ہے نا، حسن صاحب نے ابتدا میں بتایا تھا. وہ سنبھال جی بس یہ گرم مزاجی آپ اس کو کہہ لیں، یہ ان کا فاسٹ بولر ان کو کہہ لیں. دیکھیں سن زو جو بہت دنیا کے مانے پرمانے پرانے اسٹریٹجسٹ ہیں چائنا کے، انہوں نے کہا ہے کہ جب حالات مشکل ہوں تو اس وقت طاقت سے زیادہ دانائی پر وزڈم پہ انحصار کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے سامنے خود اپنی مثال ہے. ان کے لیے جو آسانیاں آئی ہیں، جو رستے آئے ہیں، وہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے آئے ہیں. ٹھیک، وہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے نہیں آئے. مگر زیغم صاحب پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے نا، آپ کی گفتگو خود کنکلوڈ کر رہی ہے جب بانی پی ٹی آئی ہی سوچیں گے اور کریں گے، اور پھر وہاں پر آ کے جب آپ عقل اور وزڈم کی بات کریں کہ اس حساب سے اسٹریٹجی ہوگی، وہ دکھ نہیں رہی ہے، تو پھر تو بام کو ہی لگے گا سب کچھ جا کے. ابھی تک نہیں دکھ رہی ہے، ابھی تک نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر جانے کا اس وقت راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو گفتگو کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. چلیں جو ہمارے باخبر لوگ ہیں، جی دیکھیے جیسے بھی ابصار صاحب ہیں جو ہمارے انتہائی باخبر صحافی ہیں، اب ان کا انالیسس وہ یہ ہے کہ جی پورا آپ جیسے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہول ہاگ کیس سپریم کورٹ تک نہیں پہنچے گا تو جان نہیں چھوٹے گی. اب آپ پاکستان میں کیس کو دیکھ لیں کہ کیس ٹرائل سے لے کر سپریم کورٹ ہونے تک کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی سال جو ہیں تم یہاں ٹینشن میں بیٹھ کر انتظار کرو. ٹھیک ہے، مگر ہماری سیاست میں دانش اور حکمت کا عمل دخل رہتا ہے. معافی مانگ کر غلطی تسلیم کر کے راستے بھی کھولے جاتے ہیں، مگر اگر نہ غلطی تسلیم ہو نہ یہ تسلیم کیا جائے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو یقیناً راستے نہیں کھلتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.